السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک لمبی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے بھی ہوگا، ہمارے پچھلے عنوان سے متعلق یہ آیت شریفہ کا ٹکڑا جڑا ہوا ہے، اس لیے اس آیت کے اندر جتنے معنی اور مفہوم پوشیدہ ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں، جتنے کلمات ہیں، یہ کلمات بہت جامع ہوتے ہیں، لفظ بہت مختصر نظر آتا ہے، لیکن اس میں معانی کا ایک سمندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوشحالی کے لیے، اس کی خوشگواری کے لیے اور گھریلو زندگی کو بہتر اور پرسکون بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت درپیش ہوتی ہے، اس سے متعلق کئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس آیت نے اس میں مزید اضافہ یہ کیا ہے: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ مضمون اوپر سے رمضان کے متعلق ہے۔ رمضان کے موقع پر میاں بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ شروع زمانے میں، ابتدائے اسلام میں یہ حکم پایا جاتا تھا کہ جب افطاری کے بعد رات ہو گئی، مغرب ہو گئی اور سونے سے پہلے پہلے کچھ کھا پی لیا تو اس کی اجازت تھی، نیند لگ گئی تو پھر اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سحری شروع اسلام میں نہیں تھی۔ پھر یہ حکم بھی تھا کہ رمضان کی راتوں میں بھی میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق احکام اس آیت شریفہ میں نازل فرمائے، اور اس کے بیچ میں یہ ایک جملہ ذکر کیا گیا کہ ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ تو مفسرین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کے ٹکڑے میں بہت سارے معانی پوشیدہ ہیں۔ نکاح جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک میاں بیوی کے اندر یہ مزاج پایا جانا چاہیے
کہ جیسے لباس مختلف مقاصد کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ مقاصد ازدواجی زندگی میں بھی آئے۔ مثلا انسان جو لباس پہنتا ہے وہ عموماً زینت کے لیے پہنتا ہے، لباس سے وہ اچھا لگے، اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، پہننے کے بعد اچھا لگے، خود بھی اچھا لگے، خوبصورت لگے اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے۔ یہ ایک عام انسان کا مزاج ہوتا ہے کپڑا پہننے میں۔ اللہ نے یہاں ازدواجی رشتے کو لباس سے تعبیر فرمایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے لباس زینت کے لیے پہنا جاتا ہے اور اسے سنبھال کر رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں جھریاں نہ آئیں، جھلڈی نہ پڑے، میل کچیل نہ ہو، داغ دھبے نہ لگیں، پھٹا ہوا نہ ہو، بہت ساری چیزیں انسان اپنے اپنے ذوق اور مزاج کے اعتبار سے اس میں سوچتا ہے۔ یہی چیز ازدواجی زندگی میں بھی آنا چاہیے۔ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی یہ خود ان کے لیے بھی زینت بنے، خوبصورتی کا ذریعہ بنے، دیکھنے والوں کے لیے بھی اچھا لگے، دیکھو یہ جوڑا کیسا ہے، دیکھو یہ میاں بیوی کیسے ہیں، دیکھو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں آنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر فرمایا۔ اس رشتے میں بھی داغ دھبے لگ جانا، اس میں بھی سلوٹیں آ جانا، جھریاں آ جانا اور پھٹن اور شکن کی شکلیں پیدا ہو جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، خود کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ ذہنی تناؤ آدمی کو ہوتا ہے، حد سے زیادہ آدمی اس میں ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اور پھر دیکھنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ سب ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کیا سر کا درد ہے، کیا مصیبت ہے، روز صبح کو نیا جھگڑا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ازدواجی زندگی میں حسن آنا چاہیے، اور اس حسن کو لانے کے لیے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے کپڑا اور لباس سے ہم بن سنورتے ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زینت کا زیادہ ذوق ہوتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں وہ نزاکتوں سے چلتی ہیں، میچنگ ان کے مزاج میں ہوتی ہے، کپڑا ایسا ہو تو زیور کیسا ہو، وہ ایسا ہو تو جوتے چپل کیسے ہو، ہر چیز میں۔ لیکن ازدواجی زندگی میں یہ میچنگ کیسے ہونا چاہیے؟ شوہر کا مزاج ایسا ہو تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کا مزاج ویسا ہو تو شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے لباس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا اور اس کے اندر یہ معنی چھپا کر رکھ دیے کہ جیسے ایک انسان زینت کے مقصد سے کپڑا پہنتا ہے، اچھا لباس اختیار کرتا ہے، اچھی چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنی ازدواجی زندگی میں بھی وہ زینت اور خوبی لائے۔ مثلا بول اچھے ہونے چاہیے، ارادہ تو یہ ہے کہ مستقل اس پر گفتگو ہو، میاں بیوی کے درمیان میں بات چیت کا انداز کیسے ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں تم مجھے کھجور اور مکھن سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ حضرت عائشہ بھی اس کا جواب دے رہی ہے، آپ مجھے کھجور اور شہد سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان میں گفتگو کا انداز کیسے ہونی چاہیے، الفاظ کیسے استعمال ہوں، الفاظ کے ذریعے سے دلوں میں محبت بھی اترتی ہے، الفاظ کے استعمال سے دلوں میں کھٹائی بھی آ جاتی ہے۔ بولنے کا انداز آدمی کا اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہم اس زینت کو زبان کے ذریعے سے بھی اپنائیں۔ جیسے کپڑا انسان کے لیے زینت ہے، ویسے میاں بیوی کے بیچ کے بول چال ان کے لیے زینت ہے۔
بات کرنے کا انداز ہی ان کا محبت بھرا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت اس سے چھلکنا چاہیے۔ علماء نے مسائل میں لکھا ہے شوہر اپنی بیوی کا نام لے کر پکار سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کا نام لے کر پکار سکتا ہے، اس میں بھی محبت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی اسے لقب دے اور لقب سے پکارے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے خاص طور پر حمیرہ لقب دیا تھا، حضرت عائشہ کو حضور حمیرہ پکارا کرتے تھے، حمیرہ مستقل ایک نام بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت کے ساتھ دیا ہوا ایک لقب تھا۔ اس کے معنی اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گوری اور گلابی، جس کے اندر گورا پن اتنا ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے گال اور ان کے چہرے کا حصہ لال لال اور سرخ نظر آتا۔ حمرا عربی میں لال کو کہتے ہیں، حمیرہ اسی کی تصغیر بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کے ساتھ یہ لقب دے رہے اور اس لقب سے ان کو پکار رہے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے نام سے خطاب کیا ہے، یا عائشہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی یہ بھی استعمال فرمایا، لقب استعمال کرو۔ آپ کو میرا یہ جملہ شاید بہت عجیب لگے گا لیکن میں کھل کر کہتا ہوں، نوجوان شادی سے پہلے محبت ناجائز بالکل ناجائز طریقے سے نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں محبت کرتے ہیں تو ڈارلنگ لکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا چیٹ کرتے ہیں؟ ڈارلنگ چیٹ کرتے ہیں۔ برا لفظ نہیں ہے، انگریزی میں اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں، اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں، یعنی جو میرے دلی دوست ہیں ان کو کہتے ہیں ڈارلنگ۔ اگر میرا مطلب غلط ہو تو انگریزی جاننے والے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جن سے میرا دلی تعلق ہوتا ہے، دلی محبت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈارلنگ۔ شادی سے پہلے تو یہ چیٹ کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے کرتے ہیں، گناہ کی شکل میں کرتے ہیں۔ چلیے مان لیجئے ان کی یہ محبت بہت کامیاب ہوئی، شادی بھی آپس میں انہی سے ہو گئی، اب میسج میں ڈارلنگ لکھتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد اپنی اسی بیوی کو ڈارلنگ لکھنا یہ غلط سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا فرق ہوا؟ میں تو اس سے ہٹ کر آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ اجنبی لڑکا اور لڑکی سے جن کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، ایک دم سے نئے دو خاندان کے لڑکا لڑکی سے آپس میں جب رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو ڈارلنگ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اب تو آپ کا کہنا ثواب کا ذریعہ ہے، تب تو گناہ تھا، اب تو اجر ہے اس میں، اور کہو تو دلوں میں ایک محبت گھل کر اتر جاتی۔ کیا آج اب جا کو بولے تو آپ کیا آج اچانک، لیکن آتی ہے حقیقت میں۔ الفاظ ایسے استعمال کریں، جملے ایسے استعمال کریں، پیش آنے کا انداز ایسا ہو، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت کو اتارتے ہیں۔ لیکن وہی چیزیں ہیں، گناہ کی چیز ہم سب کے ذہنوں میں بہت پختہ اور مضبوط ہوتی ہے، بہت آسان بھی ہوتی ہے۔ وہی بات اگر ثواب کی شکل میں کرنا چاہیں تو جھجکتے ہیں۔ میں تو بارہا عرض کر چکا ہوں، یاد آ رہی ہے بات تو آپ کو کہہ بھی دیتا ہوں۔ اس عنوان کے سلسلے میں یہ بھی ایک میرے ذہن میں مستقل عنوان ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو سنتوں پر کیسے لا سکتے ہیں۔ خوشی لانے کے لیے کیا سنتیں ہم اپنا سکتے ہیں، گھر کی زندگی کے اندر خوشی کیسے آئے۔ ہم بیکار کی رسم و رواج کی، گناہ کی اور غیروں کی دیکھا دیکھی، ان کی نقالی کی چیزیں تو بہت خوشی سے سب کے سامنے منظر عام پر کرتے ہیں،
وہ ولیمے میں کیک کاٹنے کی عادت مسلمانوں میں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. باقاعدہ اس کے لیے اسپیشل کیک تیار ہوتا ہے، ولیمے میں اسٹیج پر سب کے سامنے وہ کیک کاٹا جاتا ہے. ایک شادی میں تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، اور آپ تو مجھ سے زیادہ اسے دیکھ چکے ہیں اور جانتے ہیں، اس کی شکلیں آپ کو معلوم ہے، اور مزید ایڈیشن کیا ہے اس میں وہ بھی معلوم ہے آپ کو. سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ لڑکا یعنی شوہر، چلیے وہ میاں بیوی ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن منظر عام پر جو کیا جاتا ہے وہ تو بالکل غلط ہے. یہاں کرنے کی چیز تھوڑا ہی ہے. برا مت سمجھیے، بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بوس و کنار کریں، کس کریں تو برا ہے. شوہر اپنی بیوی کو کس کرے تو برا ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، اجر ہے. یہی کام گھر کے اندر ہی صحیح، شادی محل میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، گھر کے اندر ہی صحیح اپنے ماں باپ کے سامنے کرے تو کیسا لگتا ہے؟ فرق نہیں ہے، اس میں تمیز نہیں ہے، اس کا احساس دونوں کے دلوں میں نہیں ہوتا. بھئی کرنے ہی کا کام ہے، نیکی کی چیز ہے، اجر ہے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن کہاں؟ اس کا کوئی موقع ہوتا ہے، اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. وہی بات ہم سنت کی بتائیں کہ گھر کے اندر تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھ دو تو تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے روایتوں اور حدیثوں کے حوالے سے، ایک آدمی شادی اور نکاح ہونے سے پہلے نماز پڑھے تو اس کی ایک نماز کا ثواب گویا ایک ہے، اور وہی شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد وہی ایک نماز پڑھے تو اس کے بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے 21 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. بعض میں لکھا ہے کہ 45 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ تو عبادت والی زندگی ہے. النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے. باقی آدھے کے لیے تم اپنی زندگی میں اس کی نیکی کو برقرار رکھنے کی جستجو کر لو. نہیں سمجھا ہم نے؟ جو کام گھر میں کرنے سے نیکی تھا، آج سب کے سامنے کر کے آپ نے اسے برباد کر لیا. یہی فرق ہے سنت اور رواج کا. رواج کی ان چیزوں کو، دیکھا دیکھی کی چیزوں کو، دوسروں کی نقالی کی چیزوں کو ہم اسے ایک فیشن سمجھتے ہیں، شادی کی خوشی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کر کے دکھایا لوگوں کو. غلط ہے، غلط ہے. یہی کام گھر میں کیا جاتا، یہی کام میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کی محبت کے لیے کرتے، اجر ہے اس پر، اجر ہے. تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہاری محبتیں آپس میں بڑھیں گی. لیکن اس کام کو بگاڑ کر غلط طریقے سے باہر کرو گے تو پھر وہی چیز تمہارے لیے گناہ بن جائے. تو اس فرق کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شوہر بیوی کو اچھے الفاظ سے خطاب کرے. جو الفاظ ہم محبت کے ناجائز شکل میں سمجھتے تھے، آج جائز شکل میں اسے اپنائیں، اسے کریں. اپنی بیوی کو اپنی محبوبہ تصور کریں، محبوبہ بنائیں. اس کے لیے جو شکلیں جوانی میں گناہ کے ذریعے سے ہم اپناتے تھے، اسے بہت اچھا سمجھتے تھے، آج وہ کریں. آج اپنی بیوی کے ساتھ برتیں. میں نے تو دیکھا، اللہ حفاظت فرمائے، جن لوگوں نے ناجائز تعلقات اور اس طرح کی دوستیاں، اس طرح کے عشق معاشقے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے راستوں سے انہوں نے نکاح کیا، چند مہینوں بعد ان کے دل اتنے میلے ہو گئے کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو کر طلاقیں ہو گئی. جن کو ڈارلنگ لکھتے تھے آپ، ہاں، پتہ نہیں اور کیا کیا الفاظ ہیں اس کے. اب تو الفاظ کا زمانہ بھی گیا، صرف شکلیں ہیں، امیجز ہیں، امیجز، اسی سے پوری باتیں ہو جاتی ہیں. زمانہ بہت ترقی کر گیا. آپ اپنی محبت کے وہ امیج اپنی بیوی کو کیوں نہیں بھیجتے؟
بیوی سے چیٹ کرنا ہی مشکل ہے. اب میں پوچھوں ان نوجوانوں سے کہ تم میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیوی سے چیٹنگ کرتے ہیں؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. مشکل. جان چھوٹی تو بس، کام کے بہانے باہر نکلے تو بس. ارے محبت کے جائز اسباب جو اسلام بتا رہا ہے، جس کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، ترغیب دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر تمہیں اجر ہے، ثواب ہے، اس کو اپنانے میں شرم ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا نام لے کر پکار سکتا ہے، کسی اچھے لقب سے پکارے تو اور اچھی بات ہے اور محبت پیدا کرنے والی چیز ہے. آپ اچھے غصے کے وقت میں جب بیوی ذرا برہم ہو رہی ہو، کسی وجہ سے خفا ہو، ذرا سا مزاج ٹیڑھا لگ رہا ہو، آپ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ، گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا کہ شوہر کی کامیاب زندگی کے لیے سب سے اہم چیز صبر ہے. کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے سب سے اہم چیز صبر و تحمل ہے. اپنے آپ کو تحمل کر لیں، غصے کو پی لیں اور غصے کو پیچھے ڈال کر تھوڑا سا محبت کے انداز میں آ کر آپ یوں کہیں کہ نہیں ڈارلنگ ایسا نہیں، تو آپ دیکھو ان کا آدھا پونا غصہ اسی میں اتر جائے گا. اب یہ کوئی حرام ناجائز غلط جملہ تو نہیں ہے. اچھا اسی کا دوسرا لفظ آپ اردو میں کہیں، نہیں میری جان، کیا غلط ہوا؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ سے شاید آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ حضرت جمعہ کے خطبے میں یہ کیا کیا بول رہے ہیں. نہیں، گھر کی زندگی بتا رہا ہوں میں. ازدواجی زندگی کے سکون کے لیے جو جائز چیزیں تھیں ہم نے سب کو لپیٹ کر باہر پھینک دیا. تعویذ سے سکون تلاش کرتے ہیں، اتار چڑھاؤ سے سکون تلاش کرتے ہیں، پھوکا پھوکی سے سکون تلاش کرتے ہیں. ادھر بھاگو ادھر بھاگو، وہاں جاؤ یہاں جاؤ. اچھے سے حضرت ہمیں دو جنے کیا کی ذرے دن سے کون کی کیا کی کرا دلی، وہ اتفاق سے کہتے بھی مل بھی جاتا گھر میں، تکے کے نیچے، بستر کے نیچے، کمرے میں، یہاں وہاں. اب وہ ان کے گمان کو بڑھانے کے لیے بہت اہم ذریعہ بن جاتا ہے شیطان کا. اب پورا ذہن اسی طرف جا رہا ہے کہ اچھے سے ہمیں شروع میں کیا کی ایک دم ایسا ہوگا، کیا ہوا معلوم نہیں. ارے بھائی جو جائز چیزیں تھی گھر کے اندر کرنے کی، ہم نے کبھی اسے کرنے کا کام سمجھا ہی نہیں. سنتوں سے ثابت چیزیں ہیں. یہاں بیٹھ کر آپ کو کوئی غیر غلط بات تو نہیں بتائی جا سکتی. قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی اپنی ذاتی باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی. لیکن ہمیں اس سے ہٹایا بھی گیا. ایک کوشش تو باہر کی بھی ہے، ہمیں اس سے ہٹانے کی پوری ایک سازش کے طور پر کوشش بھی ہوئی. سازش والوں کو چھوڑ دو، میں بھی تو انسان ہوں، دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے. کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے کیا نہیں پینا چاہیے، تمیز ہے. کھاتے ہوئے باریک سا بالکل ایک کنکر اس کی دھول بھی اگر میری غذا میں، میرے روٹی اور چاول کے لقمے میں اگر آ جاتی ہے تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے، میں تھوک دیتا ہوں. تو باہر کی زندگی کی الا بلا کی بے حیائی کی چیزیں کیوں لے لیتا ہوں؟ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے. ایک چھوٹی سی چیز، زائد چیز منہ میں آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے. کریا پک کھانے کی عادت نہیں بہت سے لوگوں کو، کھانا چاہیے. سالن میں جو کریا پک ڈالتے ہیں، بگار میں جو کریا پک کے ٹکڑے آتے ہیں، جو پتے آتے ہیں، ان کو چبا کر کھانا چاہیے. پورے نہ کھاؤ تو ایک دو تو کھاؤ. آپ کے دل کے لیے بہت مفید چیز ہے، ہارٹ کے لیے بہت مفید چیز ہے. پوچھو آپ حکیموں سے. کھانے پینے میں جو چیزیں لگائی ڈالی جاتی ہیں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، بگار کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی. خیر میں اب کھانے پینے پر نہیں جانا چاہتا، آپ جمعہ کے بعد خود کھائیں گے تو اس کا تجربہ کریں گے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے، سینس دیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسے محسوس ہوتی ہیں، تو اپنی زندگی کے چال چلن کے بارے میں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے.
ہم نے ان پرسکون زندگی کے اسباب کو گھروں سے باہر نکال پھینک دیا ہے اور تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں سکون کس طرح حاصل ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اچھے لقب سے خطاب کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی عموماً اپنے شوہر کو لقب سے خطاب کرے، نام نہ لے۔ دونوں کا فرق بتا رہا ہوں میں۔ شوہر اپنی بیوی کو نام لے کر پکارے یہ بھی ٹھیک ہے، کسی اچھے لقب سے پکارے بہت اچھی بات ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر پکارنے کے بجائے کسی اچھے لقب سے پکارے۔ کیوں؟ اس کا فرق یہ ہے، شوہر جب بیوی سے خطاب کرتا ہے تو اس کے بھی دل میں بات اترتی ہے، بہت جلدی وہ مائل ہوتی ہے۔ آج میرے شوہر مجھ سے بہت اچھے انداز سے پیش آ رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے خطاب کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے، بہت سے گھروں میں اس میں پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں، بے پڑھے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو اگے تگے سے پکارتا ہے۔ آگے یہاں کیسا جملہ ہے؟ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے، جس کے ساتھ آپ کی زندگی پوری گزرنی ہے، اس کے ساتھ اٹھا بولے لگا گے، کیا جملہ ہے؟ دلوں میں ایک ایسی بجلی کی طرح کڑکتا ہے یہ۔ بیچاری وہ عورت بھی اتنے زیادہ نازک مزاج کی نہیں ہوگی تو اس کو برداشت کر رہی ہے، ورنہ ایک نازک مزاج عورت کے اوپر گالی سے کم نہیں ہے یہ جملہ کہ شوہر اپنی بیوی کو اگے تگے سے خطاب کرے۔ اچھے الفاظ استعمال کرو، اچھے جملوں سے اپنی بیوی کو پکارو۔ آپ نے صحابیات کے ناموں میں دیکھا ہوگا، ام فلاں، ام کلثوم، ام رقیہ، ام زینب، ام فلاں، یہ ام کا لفظ آتا ہے۔ عرب میں عادت یہ ہے کہ باپ کو ابو کے لفظ سے کنیت سے جوڑتے ہیں، ابو محمد، ابو اسماعیل، ابو ابراہیم۔ ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، ابو بکر۔ صحابہ کے ناموں میں بہت سے ایسے ہیں جن کے نام الگ ہیں لیکن وہ کنیت سے مشہور ہو گئے، کنیت رکھتے ہیں، ان کی اولاد میں سب سے جو بڑی اولاد ہوتی ہے اس کی طرف منسوب کر کے باپ کا نام جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام مثال کے طور پر محمد ہے تو ابو محمد باپ کو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کنیت ہے۔ ام کلثوم، ان کی بیٹی، بڑی بیٹی کا نام کلثوم ہوگا، ان کی بڑی بیٹی کا نام حنیفہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اس کی طرف جوڑتے ہوئے ام کلثوم، ام زینب، ام سلیم، ام عمارہ، بہت سارے صحابیات کے نام۔ یہ بھی کنیت ہے، کنیت سے پکارو آپ، بجائے ان کا نام لینے کے ان کی اولاد کے نام کے ساتھ جوڑ کر ان کو پکارو۔ تو شوہر بیوی کو خطاب کرتا ہے تو بیوی کے دل میں بھی اس کی ایک محبت اترتی ہے، لیکن خاص طور پر بیوی اپنے شوہر سے جب اچھے لفظ اور اچھے لقب سے پکارتی ہے تو محبت اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ میں اس کی موٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ قرآن میں ایک لفظ، ایک آیت شریفہ ہے نظر کی حفاظت کے سلسلے، حیا، پاک دامنی اور ایسی چیزوں سے حفاظت کے لیے کہ سب سے پہلا خطاب ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ پہلے مردوں سے کہیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد کے مرحلے میں ہے کہ عورتوں سے وقل للمؤمنات، عورتوں سے بھی کہیں یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنے شرم کی حفاظت کریں۔ تو مفسرین اس جگہ پر لکھتے ہیں کہ یہ خطاب مردوں کو پہلے کیوں، عورتوں کو بعد میں کیوں؟ اس کی بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ قرآن کا کوئی اس کی ترتیب، اس کا جملہ، اس کا لفظ کوئی بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو کیوں ایسے یہ پہلے یہ بعد میں؟ تو مفسرین اس جگہ پر ایک نقطہ یہ لکھتے ہیں
کہ دیکھیے مرد کی نظر عورت کے ساتھ مل جائے تو خطرہ بہت زیادہ ہے، اندیشے بڑھ جاتے ہیں، گناہ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ مرد کی نظر عورت پر پڑے تو اس کے بنسبت عورت کی نظر مرد پر پڑے تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس میں گناہ کے امکانات اس کے بنسبت کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے ان آیات کے ذیل میں فقہا کا احسان ماننا چاہیے۔ میں بیچ بیچ میں عرض کرتا رہتا ہوں، فقہائے امت، ائمہ مجتہدین، ان کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے اندر سے کھود کھود کر کتنے باریک باریک مسائل میرے اور آپ کے لیے نکال کر تیار کر کے دے دیے۔ آج ہم کہنے لگتے ہیں کہ حدیث میں کہاں ہیں دکھاؤ، ایک حدیث کے اندر یہ سب مسئلے، ایک آیت کے اندر یہ سب مسئلے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ علماء نے اس کے تحت میں مسئلہ لکھا، مرد کا عورت کو دیکھنا جتنا سخت گناہ ہے، اس کے بنسبت عورت کا مرد کو دیکھنا اتنا سخت گناہ نہیں ہے، فرق ہو گیا۔ تو میں مثال دے رہا تھا اس کے ذریعے سے کہ مرد عورت کو خطاب کرے کسی لقب سے، کسی اچھے لفظ سے، اپنی بیوی کو اچھے اچھے لفظ سے اسے پکارے، یہ بھی محبت کا ذریعہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کو لقب سے پکارے اور کسی اچھے جملے سے خطاب کرے، یہ اور زیادہ محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب دونوں طرف سے نگاہیں ملتی ہیں، وہاں گناہ کا امکان اور خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں دونوں طرف سے اچھے الفاظ اور خطاب استعمال کیے جاتے ہیں، محبتوں کے بڑھنے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپس میں جب گفتگو کریں، بات کریں میاں بیوی ایک دوسرے سے، تو پھر اچھے الفاظ سے خطاب کرنا چاہیے، نام لینے کے بجائے کسی اچھے لقب سے ان کو بلانا چاہیے، تاکہ محبتیں آپس میں بڑھیں اور ایک دوسرے کی زندگی میں سکون آئے۔ یہ میاں بیوی کے بیچ میں کرنے کے کام ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میاں بیوی کے بیچ میں کرنے کے کام ہیں، جائز کام ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے کام ہیں، ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ میں نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی صرف ایک بات ذکر کی ہے، لباس زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، زینت والا لباس پہننا ہر انسان، مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں، تو ایسے ہی اپنی زندگی کو خوشگوار بنا کر اسے زینت والی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشگوار زندگی کے اسباب ہمارے لیے آسان فرمائے، گھروں کے ماحول میں اچھا ماحول بنانے گھروں کے اندر، اور خوشگوار ماحول بنانے، ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارنے میں ہم سب کے لیے کامیابیاں نصیب فرمائے۔ شیطان سے، اس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر مسلمانوں کی ازدواجی زندگی کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔